اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرحوم مشاہد اللہ خان کہا کرتے تھے، زمین بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، کفن بیچ ڈالا، ایک نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا۔ تب مشاہد اللہ خان کی دور اندیشی اور بصیرت یا یہ جو باتیں ہیں ان کی حقیقت سمجھ نہیں آتی تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید سیاسی مخالفت کے سبب الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب نہ صرف ان باتوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض سیاسی الزامات نہیں تھے، بلکہ یہ باتیں حقائق پر مبنی تھیں، ایسے تلخ حقائق جو پوری ملک کے لیے، قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح اس ملک کو بے توقیر کیا اور عالمی برادری میں پاکستان کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا جو ہے وہ بندوبست کیا، اور کس طرح سے انہوں نے یہ جو تحفے انہیں مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے دیے گئے، وہ تحفے کس طرح وہ گھر لے گئے اور کس طرح انہوں نے بیچ ڈالے۔ کیا یہ صرف ایک ہار اور ایک گھڑی کا معاملہ ہے یا پھر یہ معاملہ بہت گھمبیر ہے؟ آج ہم اسی ایشو پہ گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے صادق و امین قرار دیا تھا، جس کے بارے میں ان کے چاہنے والوں کا اصرار ہے کہ کپتان جو ہے وہ خود بندہ ایماندار ہے، اس نے کرپشن نہیں کی، اس پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، اسے اچھے لوگ نہیں ملے، اچھی ٹیم نہیں ملی، یہ استدلال اختیار کیا جاتا ہے ان کے چاہنوں والوں کی طرف سے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ کتنے ایماندار ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ قوم تو کئی ہفتوں سے ایک گھڑی اور ایک ہار کا ماتم کر رہی تھی، اور اس طرح کے جگتیں بھی کی جا رہی تھی کہ یہ جو کپتان کہتا تھا کہ میں آخری گھڑی تک ہار نہیں مانوں گا، تو دراصل وہ گھڑی یہ گھڑی تھی جو توشہ خانہ سے لے کے انہوں نے بیچ دی، اور ہار بھی دراصل اسی ہار کی طرف اشارہ تھا جو انہیں تحفے میں ملا ان کی اہلیہ اس وقت کی خاتون اول بشرا بی بی کو، اور وہ انہوں نے بیچ ڈالا، ہڑپ کر لیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا کپتان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جناب والا، یہ ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، ایک ہار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 3-3.5 سال کے دوران عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 112 قیمتی تحائف ملے، اور توشہ خانہ سے وہ سارے کے سارے تحائف اپنے گھر لے گئے۔ کچھ انہوں نے بیچ باچ ڈالے اور باقی جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ فیکٹ فوکس پہ معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عثمان صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹوری جو ہے وہ آج پبلش ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو 112 تحائف ملے، اس کی جو تخمینہ لگایا گیا، خود حکومت نے جو تخمینہ لگایا اس کی مالیت کا، وہ 14.5 کروڑ روپے لگایا گیا، لیکن کپتان 1.70 کروڑ ادا کر کے یہ سارے کے سارے قیمتی تحائف جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک گھڑی نہیں بلکہ 7 قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ ان تحائف میں شامل ہیں، اور بھی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پرفیوم ہیں، وائلٹ ہیں، لیڈیز بیگ ہیں، اس کے علاوہ ڈیکوریشن آئٹمز ہیں، تسبیح ہے، سونے کے کف لنکس ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، ٹیبل ویٹ، کوئی چیز الحمدللہ جو کپتان ہیں انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزیں وہ مال غنیمت سمجھ کے، باپ کا مال سمجھ کے عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گھر لے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل اس سٹوری میں ساری کی ساری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ میں چند ایک آئٹم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے 112 آئٹمز کی اگر ہم بات کرنے بیٹھیں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ ایک رولیکس گھڑی جو انہیں تحفے میں ملی، اس کا تخمینہ جو خود حکومت نے لگایا وہ 3.8 ملین تھا، اور اس کے عوض صرف 7,54,000 روپے ادا کر کے عمران خان صاحب نے وہ گھڑی اپنی جیب میں رکھ لی۔ دوسری رولیکس گھڑی جس کا تخمینہ حکومت نے 1.5 ملین روپے لگایا، وہ گھڑی بھی 2,94,000 روپے
سرکاری خزانے میں جمع کرا کے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا, جو خبر جہاں سے بریک ہوئی, وہ گھڑی جو ہے 18 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحفہ کے طور پر دی تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 گھڑیاں بنوائی تھیں اور وہ خاص طور پہ آرڈر پہ تیار ہوئی تھیں, اور پوری دنیا میں وہ صرف 2 ہی گھڑیاں تھیں. بہت سی ایسی کمپنی ہیں جو مالدار شخصیات کے لیے اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں, اور وہ جب اپنی کلائی پہ باندھتے ہیں, جب پہنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں وہ چیز, تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, اس طرح کے جوتے صرف دنیا میں میرے علاوہ اور 3 لوگوں کے پاس ہیں, یعنی 4 جوتے اس کمپنی نے بنائے ہیں. یا اس طرح کف لنکس کا بتایا جاتا ہے کہ جی اس طرح کے کف لنکس جو ہیں وہ صرف 2 لوگوں کے پاس ہے, اور ان میں سے ایک میں ہوں. تو اس طرح کی 2 گھڑیاں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بنوائیں, اور ایک گھڑی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے تحفے میں دی. پاکستان میں حکومت پاکستان نے خود جو اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا, وہ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا. عمران خان صاحب نے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے اس گھڑی کے عوض ادا کیے, اور یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لی. اور جو گھڑی 1 کروڑ 70 لاکھ میں توشہ خانہ سے انہوں نے لی, وہ گھڑی دبئی جا کے 14 کروڑ روپے میں بیچ دی گئی, اور یوں لگ بھگ کوئی 12.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ کپتان نے یوں جو ہے وہ کما لیے. اچھا, اب جن لوگوں کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں وہ اس پہ یہ تعویل اور یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ جی اس میں غلط کیا ہے, کہ جی تحائف ملے عمران خان صاحب کو, اور وہ تحائف جو ہیں قواعد کے مطابق انہوں نے ادائیگی کر کے وہ اپنے پاس رکھ لیے, وہ ان کی ملکیت ہو گئے. اب وہ انہیں اپنے پاس رکھیں یا بیچ دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ کام تو ایک نشے ہی کر سکتا ہے نا, کہ گھر کے برتن بیچ ڈالے, گھر کی چیزیں جو ہے وہ بیچ ڈالے, اور یہ اس پہ اس طرح کی تعویلیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں غلط کیا ہے. غلط کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. اخلاقی لحاظ سے تو جو غلط ہے, مورلی ایتھیکلی جو, وہ تو اس کو تو سائڈ پہ رکھیں. لیگلی اس میں کیا غلط ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا جرم تو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو توشہ خانہ سے متعلق قوانین ہیں اس میں ترمیم کی. 18 دسمبر 2018 کو انہوں نے, یعنی برسر اقتدار آنے کے چند ماہ بعد ہی انہوں نے قانون میں ترمیم کی اور قانون بنایا جو اس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس قانون کے مطابق 30,000 روپے مالیت تک کے جو تحائف ہیں وہ بغیر کسی ادائیگی کے اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے کسی اندراج کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پیسے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تحائف چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں, تو وہ تحائف جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں. یہ جو 112 تحائف جن کا اس سٹوری میں ذکر کیا گیا ہے, یہ تو وہ ہیں جو قیمتی تحائف تھے جن کا ریکارڈ موجود ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے تحائف ہیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے کم ظاہر کر کے عمران خان صاحب بغیر کوئی ادائیگی کیے اپنے گھر لے گئے, اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے بھی کئی ایسے تحائف جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع نہیں کروائی, اور یہ جو تحائف ہیں یہ شو نہیں کی, اور کوئی اپنی آمدن شو نہیں کی. تو یہ جو تحائف توشہ خانہ سے حاصل کی, اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے, اس کا جواب بھی جو ہے وہ نہ بنتا ہے. لیکن بہرحال میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ غلط کیا کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ترمیم کی کہ 30,000 روپے مالیت تک کے جو تحائف ہیں وہ بغیر ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں, اور باقی اس سے جو زیادہ مالیت کے تحائف ہیں اس کی جو بھی مالیت بنے گی 30,000 اس میں سے مائنس کر کے 50% پیمنٹ کر کے آپ وہ تحفہ گھر لے جا سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی چیز, کوئی ڈیکوریشن پیس مثال کے طور پہ لے لیں کہ اس کی جی مالیت لگائی گئی 1 لاکھ روپے, 30,000 روپے اس سے مائنس کر دیے گئے, ایگزیمپٹ کر دیے گئے, تو 70,000 روپے بچے. 70,000 کا نصف بنتے ہیں 35,000, یعنی 1 لاکھ کی چیز آپ 35,000 روپے ادا کر کے گھر لے جا سکتے ہیں. کیوں بھائی؟
1,00,000 روپے کی چیز ہے تو آپ 35,000 ادا کر کے کیوں گھر لے جا رہے ہیں؟ پورے 1,00,000 روپے جمع کروانے چاہیے. یہ پہلا جرم یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی وہ جو تخمینہ لگایا گیا وہ تخمینہ بھی غلط لگائے گئے. مثلا ایک چیز ہے 14 کروڑ کی، کیونکہ مارکیٹ میں اگر وہ 14 کروڑ کی بک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 14 کروڑ کی وہ ہے. اس کا تخمینہ آپ نے کیا لگایا؟ اس کا تخمینہ آپ نے لگایا 8 کروڑ 50 لاکھ. اگلا آپ نے جو وعدہ ڈالی وہ کیا ہے کہ 8 کروڑ 50 لاکھ کا نصف جو ہے وہ 4 کروڑ 25 لاکھ روپے بنتے تھے. 30,000 چلیں اس میں سے آپ نکال بھی لیں تو پھر بھی جو 4 کروڑ اور کوئی 24 لاکھ سم تھنگ بنے گے 70,000. لیکن جمع کتنے کروائے؟ 1 کروڑ 70 لاکھ روپے. تو یہ سمپل یہ واردات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ گھڑی رکھ لی اور وہ گھڑی بیچ ڈالی. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قانون میں ترمیم کی، پہلا جرم. دوسرا جرم یہ ہے کہ تخمینہ جو ہے وہ کم لگایا گیا. پھر اگلی واردات یہ ڈالی گئی کہ اپنے تخمینے کے مطابق بھی جو پوری رقم ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی. اور پھر کم ظرفی یہ دکھائی کہ اس کو بازار میں جا کے بیچ دیا. اب ایک ملک کا سربراہ، ایک ملک کا شہزادہ، ایک ملک کا حکمران آپ کو تحفہ دیتا ہے اور آپ جا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، تو کیا آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ مطلب اس طرح کا تو کوئی گھٹیا آدمی ہی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی کم ظرف شخص ہی اس طرح کی واردات ڈال سکتا ہے، کوئی نشئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ جا کے گھر کی چیز جو ہے کوئی بیچ ڈالے. اچھا، جو اس قانون میں ترمیم کی گئی اس کے مطابق چیزوں کا تخمینہ لگانے کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی ایف بی آر کے پاس جایا جائے گا اور تخمینہ جو ہے وہ لگوایا جائے گا. کیبنٹ ڈوین جو ہے ایف بی آر سے تخمینہ لگوائے گا اور اس میں جو تخمینہ لگانے والے ہیں ان کی دہاڑی کا بھی بندوبست کیا گیا تاکہ ان سے مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے. اس میں ہے کہ جی تخمینہ لگانے والے کمیٹی کے ہر رکن کو، جو پرائیویٹ رکن ہوگا، اس کو 2% ادائیگی کی جائے گی صرف اس بات کی کہ جی وہ بتائے کہ جی اس کی مالیت کتنی ہے. تو یوں جناب یہ واردات جو ہے وہ کپتان نے ڈالی. اور یہ معاملہ جب پہلی بار تب سامنے آیا جب ایک شہری رانا ابرار خالد جو ہیں انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت تو کیبنٹ ڈوین سے یہ معلومات مانگی کہ کتنے تحائف جو ہیں وہ ملے اور کون کون جو ہے کتنے تحائف جو ہے وہ گھر لے گیا. کیبنٹ ڈوین نے یہ معلومات دینے سے انکار کر دیا. رانا ابرار خالد جو ہیں وہ انفارمیشن کمیشن کے پاس گئے. انفارمیشن کمیشن نے حکم دیا کہ جی معلومات دیں. کیبنٹ ڈوین نے بغیر کوئی وجہ بتائے یہ معلومات دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. معاملہ ہائی کورٹ میں گیا. جب ہائی کورٹ میں گیا معاملہ تو وہاں پہ حکومت نے بڑا عجیب و غریب موقف اختیار کیا اور کہا کہ جی اگر ہم یہ معلومات دے دیتے ہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ عرب ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو معلومات ہیں یہ لیک ہوں. اصل بات یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ جی وہ جتنے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے ہیں اس میں 2 نمبری کی گئی ہے، اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، کم پیسوں میں لیے گئے ہیں، اس کی قیمت کم لگائی گئی ہے اور پھر جا کے بازار میں بیچ دیے گئے ہیں. اور جس گھڑی کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے وہ دراصل دبئی جا کے بیچی گئی تھی اور جہاں جا کے بیچی گئی انہوں نے جناب وہ محمد بن سلمان کو بتا دیا اور محمد بن سلمان نے کہا کہ جی آپ خرید لیں اور یہ گھڑی جو ہے وہ مجھے بھجوا دیں. اور اس پہ انہوں نے خاصی خفگی کا اظہار کیا کہ میں نے جو گھڑی دی تھی وہ گھڑی مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گئی ہے. کس کماش کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو اس کے بعد سے انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لفٹ نہیں کروائی. ایک اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فروری 2019 میں سعودی شہزادہ فہد بن سلطان عبدالعزیز جب پاکستان آئے تو انہوں نے ایک گولڈ پلیٹڈ AK-47 کلاشنکوف عمران خان صاحب کو تحفے میں دی، جس کا تخمینہ خود حکومت نے جو ہے وہ 6 لاکھ روپے لگایا. یہ کلاشنکوف توشہ خانہ سے غائب ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کلاشنکوف جو ہے وہ کدھر گئی. کوئی اس کی ادائیگی نہیں کی گئی، سرکاری خزانے میں کوئی پیسے جو ہے وہ جمع نہیں کروائے گئے، لیکن یہ کلاشنکوف جو ہے وہ غائب ہو گئی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ریاست مدینہ کی بات کرتے رہتے ہیں، ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. جب وہ کوئی بھی سیاسی مقابلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اسے مارکہ حق و باطل بنا دیتے ہیں اور کربلا کی بات کرتے ہیں، یزید اور حسین کے درمیان جو جنگ ہے اس کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ
اپنا موازنہ جو ہے وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں اور اس دور سے جو ہیں وہ مثالیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو میں بھی انہیں ایک مثال جو ہے ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پاس ایک صوبے کے گورنر حاضر ہوئے اور انہوں نے 2 ڈھیریاں جو ہیں وہ لگا دی. ایک ڈھیری انہوں نے بتایا کہ جی یہ وہ مال غنیمت ہے یا مال و اسباب ہے جو ٹیکس کے طور پہ، جزیہ کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا کیا، جمع کیا اور یہ بیت المال میں یا سرکاری خزانے میں جمع ہونے کے لیے لایا گیا. دوسری ایک جو چھوٹی ڈھیری تھی انہوں نے کہا جی یہ وہ تحائف ہیں جو وہاں کے لوگوں نے مجھے دیے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم گورنر نہ ہوتے تو کیا تمہیں کوئی اس قابل سمجھتا اور کوئی تحفہ تمہیں ملتا؟ ہرگز نہیں. تمہیں یہ تحائف اس لیے ملے ہیں کہ تم صوبے کے گورنر تھے، لہٰذا جو عہدے کی وجہ سے یا منصب کی وجہ سے تمہیں تحائف ملے ہیں تمہارا ان پہ کوئی حق نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیت المال میں، سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے جائیں اور وہ پھر تحائف جتنے بھی تھے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے. تو یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں جو تحائف آپ ملتے ہیں وہ آپ انتہائی کم قیمت پر کوڑیوں کے مول جو ہے برائے نام پیسے ادا کر کے آپ لے جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں اور پھر آگے سے اصرار کرتے ہیں کہ جس میں غلط کیا ہوا ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں آپ سے کوئی شہری سوال کرتا ہے کہ جی آپ کو کتنے تحفے ملے اور وہ کہاں گئے اور آپ ان کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ ان کی تفصیل جو ہے وہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ اور ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کم ظرف انسان نے توشہ خانہ کے مال پہ ڈاکہ ڈالا، جو 112 تحائف جو ہے وہ اپنے گھر لے گیا اور مارکیٹ میں جو ہے وہ جس نے بیچ ڈالے، جس نے یہ جو معمولی اشیاء ہیں ان پہ جو ہے ان کو معاف نہیں کیا اور ان کو ہڑپ کر لیا اور جس نے توشہ خانہ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، اس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے، یہ سوچا جائے کہ وہ شخص صادق اور امین ہے، وہ شخص کرپٹ نہیں ہے، یا وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا. ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب کپتان کو دیے جانے والے تحائف سے متعلق بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے اور جو توشہ خانہ سے چیزیں لے جائی گئیں باقاعدہ ان کی تفصیلات حکومتی سطح پہ فراہم کی جانی چاہیے اور باقاعدہ اس پہ ریفرنس بنایا جانا چاہیے. تو اس پہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بالکل کریں جی احتساب، اس سے پچھلے والوں کا بھی تو کریں نا جی. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا، نون لیگ کے دور میں کیا ہوا، کیا میں پاکستان سے کے بعد اب تک جتنے تحائف جو ہیں ملے سب کی تفصیلات پبلک کریں، سب کا احتساب کریں. بالکل اسی طرح جس طرح فارم فنڈنگ کیس کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو امتیازی سلوک ہے نا جی، باقی جماعتیں جو ہیں ان کے بھی فارم فنڈنگ کا جو ہے وہ فیصلہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب جنرل پرویز مشرف کا احتساب کرنے کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی بالکل کریں جی، لیکن شروع سے کریں جی، ایوب خان کا احتساب کریں، یحییٰ خان کا کریں، ضیاء الحق کا کریں، پھر میرا بھی کریں. یعنی نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے سب کا احتساب کرنا چاہیے لیکن آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں پھر چلتے جاتے ہیں. جس طرح آپ نواز شریف کے معاملے میں کہتے تھے کہ جی پہلے نواز شریف کا کریں گے اور پھر جو پیناما میں باقی لوگوں کے نام آئے ہیں پھر ان کا احتساب کیا جائے. تو وہی اصول، وہی فارمولہ، اس کا اطلاق آپ پہ بھی ہونا چاہیے کہ پہلے عمران خان صاحب سے حساب لے لیں، یہ جو آخری 3.5 سال ہیں کہ اس میں کتنے تحائف ملے اور وہ کہاں گئے، پھر بالکل کریں. نواز شریف کا بھی کریں احتساب، شاہد خاقان عباسی کا بھی کریں، راجہ پرویز اشرف کا بھی کریں، یوسف رضا گیلانی کا بھی کریں، سب کا کریں، سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور جہاں تک فارن فنڈنگ کی بات ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ سب جماعتوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے، لیکن تب کرنا چاہیے نا جب کسی پارٹی کا جو بانی ممبر ہے، فاؤنڈنگ ممبر ہے، وہ آ کے الیکشن کمیشن سے رجوع کرے اور کہے کہ جی غیر ملکی فنڈنگ آئی ہے اور اس کا حساب کتاب کیا جائے، تو تب ان کی بھی کریں. آپ کے تو جو بانی رکن ہیں اکبر ایس بابر، خود انہوں نے رجوع کیا الیکشن کمیشن سے اور کہا کہ جی فارن فنڈنگ آئی ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے.
جب نون لیگ پہ بھی اس طرح کا الزام آئے گا اور نون لیگ کے اندر سے آئے گا، پیپلز پارٹی پر بھی اس طرح کا الزام آئے گا اور ان کا کوئی بانی رکن یہ الزام لگائے گا، تو ان کا احتساب بھی ضرور کرنا چاہیے اور ان سے بھی الیکشن کمیشن کو حساب مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی ہمارا کر رہے ہیں تو ان کا بھی کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی ہے، آپ اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں اور آپ حساب دینے کو تیار نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔